اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ علیہ اور جادوگروں کا ایک ٹولہ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، یہ بات تو پچھلی ویڈیوز میں ہو چکی کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دنیاوی معمولات کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ تنہائی پسند، پابند صوم و صلات، کم گو، تلاوت قرآن مجید میں مگن رہنے والے تھے۔ بابا حضور کی فطرت میں بچپن ہی سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کا آپ کی ولادت ہی سے ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ 12 یا 13 سال کی عمر میں ظاہری علوم سے فارغ ہوئے تو غلبہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت آپ پر لاحق ہوئی۔ اس تقاضا کو پورا کرنے کی خاطر آپ اپنے نانا حضور کے گھر سے لاپتہ ہو گئے۔ نانا رحمت اللہ علیہ نے ہر ممکن کوشش کی لیکن آپ کا پتہ نہ چلا۔ آخر تھک کے اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب گھر سے نکل کر بستر کے جنگل میں خصوصی ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ یہ مقام گونڈوانا کہلاتا ہے۔ یہاں کے باشندے جادوگر تھے، بلکہ یہ علاقہ ہی جادوگروں کا کہلاتا تھا۔ حضور کے قیام سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے اور جادو ہی ان باشندوں کا کیونکہ ذریعہ معاش تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور اپنے گرو کے پاس جا کر شکایت کرنے لگے۔ گرو نے تمام حالات سن کر انہیں بتایا کہ ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ آیا ہے، وہ الٹا لٹک کر ریاضت کر رہا ہے۔ جب تک اس کا قیام ہمارے علاقہ میں رہے گا جادو کے اثرات نہیں چلیں گے۔ جب ان لوگوں نے بابا حضور رحمت اللہ علیہ پر فردن جادو کیا اور کوئی اثر نہ ہوا تو تمام کے تمام مل کر اجتماعی طور پر جادو کرنے لگے۔ اللہ کے کرم سے سرکار پر کچھ اثر نہ ہوا بلکہ الٹا لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو گیا۔ کوئی ہاتھ سے تو کوئی پیر سے، کوئی بینائی سے تو کوئی زبان سے بیکار اور معذور ہو گیا۔ یہ حال سب کے سب پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ یہ کچھ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی برحق ہیں۔ اب معافی مانگنا ضروری ہے، لہٰذا سب کے سب لوگ اس مقام پر آ گئے جہاں پر حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ درخت کے ساتھ الٹے لٹک کر ریاضت فرما رہے تھے۔ اللہ کی شان سے ان تمام لوگوں کو جادو کی سزا مل چکی، اپنے اصلی حالات پر آ گئے، یعنی کہ سب تندرست ہو گئے اور سب مل کر قدم بوسی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں نے چشم حیرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کو شیر پر سوار جنگلوں میں بھی دیکھا۔ شیر کی سواری کی وجہ سے شیر سوار تاج الدین کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ جذب کی حالت میں کبھی بستی میں گشت فرماتے، راستہ میں بچے نادانی کی بنا پر پتھر برساتے۔ جب بڑے لوگ بچوں کو منع کرتے تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بیان فرماتے اور ارشاد کرتے، یہ پیارے پیارے بچے تو مجھ پر پھول برساتے ہیں، اس سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ بستی میں کسی ایک مقام پر مستقل قیام نہ فرماتے، کامٹی کے گارڈن میں بھی کبھی کبھی 2 دن قیام فرماتے۔ اس زمانہ میں آپ کے ہاتھ میں مٹی کا ایک کنڈا بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد حضور بابا صاحب چندرا پور تشریف لے گئے۔ بابا رحمت اللہ علیہ چندرا پور میں تقریباً 6 ماہ رہے۔ وہاں پر بھی پرانے قلعہ کی پرانے ویران مقامات اور جنگلات میں قیام فرماتے۔ آخرکار مامو صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کامٹی لا کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ کامٹی کے جنگلات سے آ کر بابا صاحب چند ماہ بستی میں رہے۔ اسی اسنا میں ایک مدراسی صاحب کے مکان پر روزانہ تشریف لے جاتے۔ یہ صاحب لا ولد تھے اور حضور بابا کا بڑا ادب کیا کرتے تھے اور کبھی عزت سے کھانا بھی پیش کرتے۔ کسی دن آنے میں دیر ہوتی تو خود گھر سے باہر نکل کر منتظر ہوتے۔ حسب معمول سرکار تشریف لائے اور مدراسی صاحب نے کھانا پیش کیا۔ بابا صاحب اتنے میں اچانک فرمانے لگے، گرتا ہے تو گر مگر تاج الدین تو ہے۔ مدراسی یہ جملہ سن کر کچھ سمجھ نہ سکا کیونکہ ان کو بھی بابا کے درجہ باطنی کا علم نہ تھا۔ حضور بابا صاحب کے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی مدراسی کا
گھر گر گیا لیکن ان کی بیوی کو نقصان نہ ہوا۔ بعد حادثہ کے مدراسی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بابا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا گرتا ہے تو گر جا، مگر تاج الدین تو ہے، یعنی بابا رحمت اللہ علیہ نے میاں بیوی کو اس طرح بچا لیا۔ ان کے دل میں حضور کی عزت بڑھ گئی تو ایک دن بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو خوش دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے کہا حضور ہم لا ولد ہیں، ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، دعا فرمائیے۔ بابا صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ مدراسی نے پھر کہا، تب بابا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھ کو تاج الدین نے 3 اولاد دے دی۔ چنانچہ ان کو ایک کے بعد ایک 3 بچے پیدا ہوئے۔ اس طرح حضور بابا رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا اظہار ہونے لگا۔ مدراسی فوراً حضور بابا صاحب کے پاس گیا اور فرمانے لگا کہ حضور میں غیر مسلم ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ ہدایت دے دے۔ آپ نے اس مدراسی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کلمہ شہادت پڑھایا اور اس طرح اس کو مسلمان کر دیا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔